ماقبل چند جمعۃ المبارک سے سورہ والضحیٰ کی تفسیر جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 9 فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ عز و جل میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کسی صورت میں یتیم پر دباؤ نہ ڈالو، یتیم پر سختی مت کرو۔ رب تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالخصوص اور بالعموم تمام مسلمانوں کو یہ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کسی صورت میں یتیم پر دباؤ نہ ڈالو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دور جاہلیت میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا، یتیم کے حقوق کو چھینا جا چکا تھا، یتیم کے ساتھ جو حق متعلق ہوتے ہیں ان تمام حقوق کو دور جاہلیت میں چھین لیا گیا تھا۔ ایک حق یہ ہے کہ یتیم کو اس کا مال دے دیا جائے، لیکن یتیم کے مال کو کھایا گیا۔ دور جاہلیت کے اندر یتیم کا یہ بھی حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ یتیم کی کفالت کرنے کا حکم تھا، یتیم کا حق یہ بھی ہے کہ اس کی کفالت کی جائے، لیکن یہ حق بھی اس کا چھین لیا گیا۔ یہ مین جو 3 حقوق تھے ان کو جب چھینا گیا تو اسلام نے آ کر یتیم کو یہ سارے کے سارے حقوق ادا کیے۔ اسلام نے یتیم کو مال دلوایا، اسلام نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دلائی، اسلام نے یتیم کی کفالت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور مسلمانوں نے یہ حقوق بدرجہ اتم کر کے دکھائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے خود ان حقوق کو ادا کیا، خلفائے راشدین نے ادا کیا، یہاں تک کہ امت مسلمت میں آج تک یہ حقوق ادا کیے جا رہے ہیں۔ یتیم کے حق کو کفار نے کھایا تھا، کفار نے یتیم کے مال کے حق کو تلف کیا تھا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ پھر قرآن نے اس کی وعید بھی بیان فرمائی کہ جو لوگ یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، قرآن نے حکم ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرتے ہیں۔ اسلام نے یتیم کو حق دیا کہ اس کا مال کھایا نہ جائے، بلکہ یتیم اس کا مالک ہے، یتیم کو یتیم کا مال دیا جائے۔ یہاں تک کہ پھر اسلام کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کو یتیم کا مال دلوایا، خلفائے راشدین نے یتیموں کو ان کا مال دلوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، ابو جہل نے ایک یتیم کی کفالت کا ذمہ لیا تھا، لیکن جب وقت آیا مال دینے کا تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ ابو جہل کے پاس حاضر ہوا، لیکن اس نے برا سلوک کیا۔ لوگوں نے یہ کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہ تمہیں تمہارا حق دلوائیں گے۔ وہ شخص چلا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر سارا ماجرا سنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ابو جہل کے گھر گئے۔ جب وہاں جاتے ہیں تو ابو جہل اس کا مال واپس کر دیتا ہے۔ لوگوں نے طعنہ زنی کی کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا، اپنا مذہب چھوڑ دیا اور تم نے یہ مال واپس کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ دراصل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈر گیا تھا، ان کے دائیں اور بائیں مجھے نیزہ نظر آیا، مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں یتیم کا مال نہیں دیتا تو جو مجھے مار ڈالا جائے گا، اس خوف کی وجہ سے میں نے اس کا مال واپس کر دیا۔ تو اسلام نے تو یتیم کو یتیم کا مال دلوایا۔ اگر یتیم آج عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے تو یہ حق اسلام نے دیا۔ پھر رب تبارک و تعالی نے یہاں تک ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، وہ ہے
کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی جو دین کو جھٹلانے والا ہے، اس کی صفت رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم کو دھکے دینے والا شخص وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یتیم کو دھکے دینے والا شخص وہ ہو سکتا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی شدت کے ساتھ یتیموں کے حقوق کو بیان فرمایا، یہاں تک کہ یتیم کے حق کو تلف کرنے والے کو دین کا منکر قرار دیا۔ اور یہ جو آیت ہے اس کے تحت امام رازی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا یتیم بیٹا اپنے چچا کے پاس مال لینے کے لیے جاتا ہے، مدد کے لیے جاتا ہے، تو اب وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ تمہارے بدن پر جو کپڑے ہیں یہ پھٹے پرانے ہیں، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں جاتا ہوں اپنے چچا کے پاس، جا کر میں مدد طلب کرتا ہوں۔ ماں نے کہا کہ عرب معاشرے سے میں واقف ہوں، اگر تم یہاں سے جاؤ گے چچا کے پاس تو تمہیں دھتکار دیا جائے گا، تمہیں واپس بھیج دیا جائے گا، خالی ہاتھ تمہیں لٹایا جائے گا۔ لیکن بچہ تھا، اسے اس کا جو بچپنا تھا وہ اس بات پر ابھار رہا تھا کہ تمہارا چچا ہے، تمہارے والد کا بھائی ہے، وہ کسی صورت کے اندر تمہیں واپس نہیں بھیجے گا۔ تو اسی طرح وہ ضد کرتا رہا، اصرار کے بعد ماں نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ جب گیا دروازے پر دستک دی، چچا کے بیٹے نکلے، یہی باتوں میں مصروف تھا کہ میری ماں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ پھٹے پرانے ہیں، لہٰذا تمہاری چچی کا بدن وہ نظر آ رہا ہے، میں تم سے مدد کے لیے آیا ہوں۔ اتنے میں اس کا باپ نکلا، اس کا چچا نکلا، جیسی باہر نکلا اپنے بچوں کو اندر بھیجا اور اسے ڈانٹنے لگا، کہا کہ اے منحوس تم یہاں سے چلے جاؤ، کہیں تمہاری نحوست کی وجہ سے میرے بیٹے بھی یتیم نہ ہو جائیں۔ وہ واپس پلٹا، روتے ہوئے ماں کے پاس آیا، بالکل اے ماں تو نے سچ کہا تھا، عرب معاشرے کے اندر اتنے برے لوگ رہتے ہیں، لیکن واپسی پر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام ملا، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو، کیا تمہیں کسی نے دکھ دیا ہے، تمہیں کسی نے مارا ہے؟ اس نے ماجرا بتایا تو اس نے کہا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابھی تک عرب معاشرہ اتنا برا نہیں ہے، عرب معاشرے کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لے آئے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، اب وہ دکھیوں کا سہارا، یتیموں کا آسرا دنیا کے اندر آ چکا ہے۔ جاؤ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ وہ بیٹا ماں سے یہ کہتا ہے کہ اے ماں تو نے سچ کہا، لیکن عرب کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں، عرب اتنا ابھی گیا گزرا نہیں ہے، لہٰذا مدد کی جائے گی۔ ماں نے منع کیا، کہا کہ تم کس کا نام لے رہے ہو، وہ تو جو اس سے بات کرتا ہے اس کا وہ دھرم چھین لیتا ہے، وہ اپنا دین عطا کر دیتا ہے، تم اس محمد کی بات کرتے ہو، ہرگز اس محمد کے پاس مدد کے لیے نہیں جانا۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اے ماں ہمیں تو کپڑے چاہیے، ہمیں تو بدن ڈھانپنا ہے، اگر قمیض مل جاتی ہے، کپڑے مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ان کی باتوں میں نہیں آنے والا۔ بعد اصرار ماں نے اجازت دے دی، وہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا ماجرا جو گزرا ہے اے محمد، یہ ماجرا ہمارے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مرحبا کہتے ہیں، اپنے قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، وہ قمیض اسے دے دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کا دین نہیں لینا، مجھے آپ دعوت نہیں دیجیے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہیں ہوتے، اسے قمیض دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا، اس کو بیٹا کہہ کر سینے سے لگاتے ہیں۔ جب وہ واپس چلا جاتا ہے اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے پھر ان آیات مبارکہ پر عمل کیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ اے نبی یتیم پر دباؤ کسی صورت میں نہ ڈالنا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں کو اتنی سہولیات عطا فرمائی، یتیموں کو ان کے حقوق ادا کیے، تو سب سے پہلا جو حق تھا، وہ حق جو یتیم کا عرب معاشرے کے اندر تلف ہو چکا تھا، وہ اس کا مال تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسلام نے یتیم کو یتیم کا مال دلوایا،
یہاں تک کہ خلفائے راشدین کا دور آتا ہے یہی طرز عمل رہا اور اب تک اس حق پر عمل کیا جا رہا ہے۔ دوسرا حق تھا کہ یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا تھا۔ دور جاہلیت کے اندر یتیموں کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی تھی۔ اسلام نے آ کر حسن سلوک عطا کیا۔ اسلام نے آ کر کہا کہ وہ گھر سب سے اچھا گھر ہے جس گھر کے اندر یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، وہ گھر سب سے برا گھر ہے جس گھر کے اندر یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اسلام نے آ کر یتیم کے اتنے حقوق دیے، اتنا حسن اخلاق کا اچھا منظر پیش کیا کہ رہتی دنیا تک جو حسن سلوک کا طرز اور طریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو طریقہ و سلیقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، ہماری سوچیں وہاں تک جا بھی نہیں سکتی کہ یتیم کے ساتھ کس قدر اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے؟ عید کے دن نئے کپڑے پہن کر پوری تیاری کے ساتھ راستے میں جب آ رہا ہو، یتیم نظر آئے، اس کی انگلی پکڑ کر واپس اپنے بچوں کی طرح لباس پہناتے ہیں ہم؟ ہرگز نہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا برتاؤ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کرتے، ویسا ہی برتاؤ یتیم سے کر کے دکھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ایسی مثالیں رقم فرمائیں کہ رہتی دنیا تک آج کا غنی اور رئیس شخص اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے مابین موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو کسی نے دیکھا ہے؟ 3 دن سے میرا بیٹا گم ہو چکا ہے، لہٰذا میرا جو بیٹا ہے اس کے لیے آپ دعا کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی دعا نہیں کی تھی کہ دیر سے آنے والا ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بیٹے کو فلاں باغ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بتاؤ، اس نے بتایا۔ اب وہ جو باپ تھا 3 دن سے جس کا بیٹا غائب ہے، آپ اس کے جذبات سمجھ رہے ہوں گے، وہ وہاں سے پلٹا بھاگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ اس کو واپس لایا جائے۔ وہ حاضر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص جب باغ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنے بیٹے کو تم دیکھو، اس وقت بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکارتا ہوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے جذبات ہیں، تمہارے لہجے کے اندر مٹھاس ہوگی، یہ بات تم ٹھیک کہتے ہو کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ، باغ میں موجود بچوں کے اندر اگر کوئی یتیم بچہ ہوا، تم نے جب اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارا، اس کے دل کے اندر اگر یہ بات آ گئی، کاش کہ آج میرا باپ زندہ ہوتا، مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا، اگر اس کا دل دکھ گیا، پھر اس دکھ کا مداوع کس کے پاس ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی ایسی اعلیٰ مثالیں قائم فرمائیں کہ رہتی دنیا تک ہم حسن سلوک کا یہ منظر ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کے اس حق کو زندہ کیا، اور آج الحمدللہ مسلمان کے گھر کے اندر یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ پھر عرب معاشرہ دور جاہلیت کے اندر یتیم کے ساتھ کفالت نہیں کرتا تھا، یتیم کی کفالت ختم ہو چکی تھی، یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا، اس کے مال کو کھایا جاتا، یہاں تک کہ اس کی پرورش بھی کوئی نہ کرتا۔ اسلام نے آ کر یتیم کی کفالت کا حق بھی زندہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، بالکل اسی طرح جنت کے اندر ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 انگلیوں کے اندر تھوڑی سی کشادگی رکھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کی کفالت کرنے والے شخص کے فضائل کو بیان فرمایا، کہا کہ اس کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا، کوئی راضی ہو کر ہاتھ رکھے گا تو رب تبارک و تعالی اس کو اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا جتنے بال
اس یتیم کے سر پر اس نے ہاتھ رکھا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اس بال کے عوض رب تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یتیم کی کفالت کرنے والے کے فضائل کو بیان فرما کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کے اس حق کو بھی زندہ کیا۔ اسلام نے آ کر یتیم کے اس حق کو زندہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فضائل، اتنے اعلیٰ فضائل بیان فرمائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھیں۔ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 یتیم بچیاں تھیں۔ اس نے آ کر کھانے کا تقاضا کیا، بھوک کی شدت کی حالت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کھجوریں پیش کیں۔ اس ماں نے اپنی 2 یتیم بچیوں کو 1 کھجور دی، تیسری کھجور خود کھانے لگی، ابھی منہ کے قریب تھی کہ بچیوں نے اپنی کھجور کھا کر فوراً دونوں بچیوں نے ہاتھ اس کھجور کی طرف کیا، کھینچنا چاہا تو اس ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں بچیوں کو آدھی آدھی کھجور دے دی، پھر وہ گھر سے چلی گئیں۔ اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا واقعہ ارشاد عرض کرتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فوراً حکم بیان فرمایا، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ادخلہ اللہ الجنہ، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ یہ جو عورت ہے، اس کا یہ جو عمل ہے، اس نے یتیم بچیوں کی اس طرح کفالت کی، یہ کفالت میں مصروف ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت عطا کر دی۔ حرم علیہ النار، رب تبارک و تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام قرار دے دیا۔ تو یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، ناحق طریقے سے یتیم کا مال نہ کھانے والا، وہ تو جنت میں جائے گا۔ اس کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رب تبارک و تعالیٰ نے وہ خوشخبری سنا دی۔ لیکن وہ شخص کہ جو یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھائے گا، یتیم کو دھکے دے گا، یتیم کی کفالت نہیں کرے گا، یتیم کے مال کو کھائے گا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی وعید بیان فرمائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے کے اندر ہم اس کو دیکھیں، اور اگر ہم یتیم کی کفالت کرتے ہیں، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تو ہرگز یہ یاد رکھیں رزق کا ذمہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے۔ اس کی کفالت کر کے، اس کی مدد کر کے کبھی بھی احسان نہ جتلائیے گا۔ ایسا طرز بھی اختیار نہیں کرنا کہ جس طرز اور طریق سے یتیم کے ساتھ بدسلوکی معلوم ہو، بظاہر تو آپ حسن سلوک کر رہے ہیں، لیکن لائن کے اندر عید کے دن کھڑے کر کے اعلان کر کے یتیم کو اگر آپ دے رہے ہیں، اخبار کے اندر اس کا نام شائع کر رہے ہیں، ٹی وی پر اس کو دکھا رہے ہیں، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھیے کہ کیا اگر میں اس جگہ پر یتیم ہوں، مجھے دینے کے بعد ٹی وی کی اسکرین پر دکھایا جائے، اس کے رشتہ دار بھی دیکھیں گے، اس کے دوست احباب بھی دیکھیں گے، یتیم کے اہل خانہ بھی دیکھیں گے، تو کیا اس کے اندر برا سلوک ہے یہ حسن سلوک ہے؟ ہر ذی شعور شخص اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز یہ چیز نہیں ہے کہ تم یتیم کو کھانا کھلاتے ہو، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ تم یتیم کی تکریم نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا کہ جو امیر لوگ ہیں، امراء ہیں، وہ یتیموں کی کفالت کرنے کے بعد بھی، ہر عید پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے بعد بھی، اس کے باوجود ان کے دل کو چین نہیں آتا، ان کو اطمینان نہیں ہوتا، وہ معاشرے کے اندر ذلیل و خوار کیوں ہوتے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر آج تم ذلیل ہو، کلا، اس کی وجہ اور کوئی نہیں ہے، بل لا تکرمون الیتیم، اس وجہ سے تمہاری ذلت ہے کہ تم یتیم کی تکریم اور اس کی عزت نہیں کرتے۔ اور کفار کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ یتیموں کی ذلت کرتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یتیم کے حقوق زندہ کیے، اسلام نے جو یتیم کے حقوق زندہ کیے، اسلام کے طریقے پر ہمیں یتیموں کی کفالت کرنی ہوگی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ